السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر ملایا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کی بہترین حالت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم بات کر رہے تھے عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں، اور اس میں ایک سب سے اہم کام جو آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے حج۔ اور لیکن یہ کہ جو حج کے بارے میں تو ساری الگ ہی ڈیٹیلز ہیں الحمدللہ، اور آپ کو پتہ ہے حج کی فضیلت بھی، اور کن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، کیا کیا اس کی شرائط ہیں، اور کس طریقے سے حج کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ایک لمبا الگ ٹاپک ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ آگے ہم غور کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں ہیں وہ کیا کام کریں عشرہ ذی الحجہ میں، اور جو لوگ حج پر ہیں وہ بھی کیا کیا نیکیاں جو ہے وہ کر سکتے ہیں حج کے ارکان کے علاوہ۔ تو ان پر ہم بات کر رہے تھے، اور الحمدللہ ہم نے کل دیکھا کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہم نے جانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر ہم نے جانا کہ کون کون سے نیک ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے کا بے انتہا اجر و ثواب ان 10 دنوں میں ملتا ہے، اور عام دنوں میں بھی ملتا ہے لیکن ان دنوں میں مزید اور بڑھ جاتا ہے۔ اور ان میں ہم نے بات کی تھی کہ کون کون سے اعمال ہیں۔ نماز ہے، اس کے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ کون کون سی نمازیں کیسے کیسے ادا کرنا ہے، کیا کیا ہم کر سکتے ہیں۔ پھر روزے کے بارے میں ہم نے جانا، اور پھر قرآن مجید کے بارے میں ہم نے بات کی کہ ہم قرآن مجید میں کو کس کس طرح ان دنوں میں جو ہے وہ کثرت سے اپنے اعمال میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ذکر اور دعا پر، کہ اس عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں ذکر اور دعا میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی صدقہ و خیرات کے بارے میں، اور کہ ہم کس کس طرح آگے بڑھ کر ان نیکیوں میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہماری کسی نیکی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں وہ ہر وقت دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جنت میں پہنچانا اور جہنم سے بچنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ یعنی نیکیوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں خود کو ہوتا ہے۔ تو اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ اور مزید اور کون سی ایسی نیکیاں ہیں کہ جن میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور مزید اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک نیکی، بہت بڑی نیکی، قربانی بھی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے، اور کتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ فضیلت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنا زیادہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے جتنے بال ہیں مطلب اتنے اس کے برابر انسان کے گناہ جھڑیں گے، اور اس کے برابر مطلب نیکیاں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ تو بہت اچھے سے اچھا جو ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی چاہیے۔ ایک تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کوئی دکھاوے کے لیے نہ ہو قربانی، کہ ہم نے اتنے بکرے گائے یا اتنے اونٹ کیے، یہ نہ ہو، یہ اللہ کی رضا کے خاطر ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے جو حصے ہیں گوشت کے، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم آگے مستحقین تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ خود بھی سارا کھا سکتے ہیں لیکن آگے ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ تو اس میں آپ اس حدیث کو مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جو ہے وہ ایک بکری ذبح کر کے بھیجی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ بچا ہے، یعنی کچھ دستی کا گوشت یا تھوڑا جو بچا تھا، باقی انہوں نے سب بانٹ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ
بچا نہیں ہے، بچا تو وہ ہے جو ہم نے بانٹ دیا ہے، کیونکہ اس کا اجر ملے گا۔ اور مراد اس سے کیا تھی کہ جو کچھ انسان اپنے اوپر لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے کہ اس کا جسم کا، اپنے نفس کا بھی انسان کے اوپر حق ہوتا ہے، لیکن اتنا ہم نہ کریں کہ حساب جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے لیے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کئی کئی حصے کرتے ہیں، یا گائے بیل یا بڑے بڑے جانور کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ جگہ جگہ حصے لے لیں۔ خود اگر کر سکتے ہیں الگ سے بڑے جانور، وہ بھی کر لیں، لیکن بہترین چیز کیا ہے کہ کچھ جگہوں پر آپ ایسی جگہوں پر حصے لیں جہاں پر ایسی جگہوں پر گوشت پہنچایا جاتا ہے جہاں آپ خود نہیں پہنچ سکتے، اور وہ مستحقین اور غریب اور فقراء ہیں کہ جو پورے سال جن کو جو ہے نا وہ گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، ان کو روٹی نہیں ملتی پورے کئی دن، اور پورے دن وہ اس طرح سے محنت و مشقتوں میں گزارتے ہیں۔ تو جیسے کہ الہدیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن الحمدللہ وہاں پر بھی جو ہے وہ قربانی میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ایسی جگہوں پر گوشت پہنچاتے ہیں، انٹیریئر سندھ ہے اور ایسے ناردرن ایریاز ہیں، جس شہر سے آپ کا تعلق ہے، یا آؤٹ آف پاکستان اگر آپ ہیں، تو آپ ایسے اداروں میں حصہ ڈال سکتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایسی جگہوں پر گوشت پہنچاتے ہیں کہ وہ مستحقین تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ہم نے جانا کہ ایک چیز اور کہ ریمائنڈر کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو جنہوں نے قربانی کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے نہیں کی ان کے لیے بھی بے انتہا اجر و ثواب کی بات ہوتی ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ہیئرز اور نیلز جب تک نہ کاٹیں جب تک وہ قربانی نہ کر لیں۔ تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے انہوں نے تو کرنا ہی ہے یہ، لیکن جو نہیں افورڈ کر سکتے، جنہوں نے نہیں حصہ لیا، جو نہیں قربانی کرتے، ان کی نیت ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہے، تو وہ لوگ بھی ثواب کی نیت سے یہی عمل کریں کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اس سے پہلے ہی اپنے نیلز اور جو ہیئرز ہیں وہ کاٹ لیں، جس نے بھی کاٹنا ہے، اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں، قربانی کر کے پھر کاٹیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ قربانی کے جانوروں کو خوب پال کر موٹا تازہ کرنا، یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس لائے اینڈ ٹائم پر اور آپ نے ذبح کر دیا، اب آپ کو محبت تو ہوئی نہیں اس جانور سے۔ اصل چیز تو اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے، کہ اپنی محبت جو آپ اس جانور سے کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں بچوں کو اسپیشلی کتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے ان جانوروں سے جو چند دن بھی وہ پالتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب اگر ہم قربانی کریں تو ان جانوروں کو پال کر کریں، تاکہ ان سے محبت جو ہے وہ بڑھ جائے، تاکہ ہم اس قربانی کو محسوس کر سکیں، اور اگر کہیں حصہ لے رہے ہیں تو بھی آپ ادھر ادھر جو جانور دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر ان سے محبت فیل کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جہاں پر بھی ہمارا حصہ ہے قربانی کا تو ہم اللہ کی خاطر اسے قربان کر رہے ہیں۔ اور کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈھے کو جو ہے وہ اتار دیا قربانی کے لیے، تو ہمارے لیے آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ محتاج کو بکری ہدیہ کرنا تاکہ وہ قربانی کر سکے، یہ بھی بہت نیکی کا کام ہے، کہ جو خود نہیں کر سکتا تو آپ کسی کو قربانی کے لیے بکری پہنچا دیں اور وہ قربانی کر سکے۔ پھر یہ کہ عید کی سنتوں پر عمل کرنا اور نماز عید ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اور عید کی نماز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عورتیں بھی عید کی نماز کی دعا میں جو ہے وہ شریک ہوں، کیونکہ یہ ایک امت کا اجتماع ہوتا ہے، اس سے ایک اجتماعی حیثیت جو ہے نا وہ امت کی وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو جو عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں ان خواتین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہونے کے لیے کہا ہے کہ جو حیض سے ہوں، جو جن کو نماز کی اجازت نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا فرمایا کہ وہ نماز کی جگہ سے علیحدہ ہو کر پیچھے بیٹھیں اور دعا میں شریک ہوں۔ اور یہ تک فرمایا کہ ایک خاتون تھی نا، انہوں نے آ کے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو باہر جانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے ادھار لے لے، اور لیکن عید کی نماز کی دعا میں جو ہے وہ ضرور شریک ہو۔ تو اس کا بہت زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت اس طرح کی چیزیں عام ہیں کہ بس ہم تو جو دیکھا دیکھی معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے بس صرف اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس دین وہی ہے جو سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ نہیں، دین وہ نہیں ہے جو سارے لوگ کر رہے ہیں، دین کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی بھی
ملک سے ہمارا تعلق ہے یا کسی بھی ایسے علاقے سے کہ جہاں پر خواتین عید کی نماز پڑھنے نہیں جا رہی، تو یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، وہ غلط کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عید کی نماز کے لیے عورتیں بھی جائیں، تو بس اللہ کے رسول کا حکم ہمارے لیے کافی ہے، اب چاہے پوری دنیا وہ نہیں کر رہی لیکن ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ضرور جو لوگ نہیں جاتے وہ ضرور اس کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ کہ اخلاص نیت سے قربانی کرنا خالصتاً اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، ہر عمل ہی اللہ کے لیے کرنا ہے، تو یہ قربانی کی نیت میں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میری یہ قربانی اللہ کی خاطر ہے یا نہیں ہے، یا پھر میں صرف ڈشز سوچ رہی ہوں کہ کلیجی اس وقت بنانا ہے تو پائے اس وقت بنانے ہیں تو تکہ بوٹی اس وقت بنے گی، تو صرف یہی نیتیں نہیں رکھنی۔ بقرعید سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ قربانی اللہ کی خاطر ہو، اور جو گوشت ہم کھائیں یا اللہ اس میں بھی ہمارے لیے ثواب رکھ دے۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم اور رحیم و کریم رب ہے ہمارا کہ اس نے تو وہ گوشت ہمارے اپنے لیے ہم کھا رہے ہیں تو اس نے اس میں بھی سبحان اللہ ثواب رکھا ہوا ہے، تو اللہ سے مانگنا ہے ہمیں اور کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کیونکہ ثواب کب ملے گا؟ جب اعمال قبول ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ قربانی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا، ٹھیک ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے۔ پھر قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا، ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کے عزیز و اقربا آتے ہیں اور پھر باقی اور لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں جن کے لیے آپ بنا رہے ہیں کھانا، وہ بھی آپ جو ہے وہ اجر و ثواب کی نیت سے بنائیں کہ اللہ راضی ہوگا اس سے، لیکن اس محفل کو، اس مجلس کو بالکل ایسے ہی رائے گاہ نہ جانے دیں۔ عید پہ بھی جب آپ ایک دوسرے سے ملیں تو کچھ نہ کچھ ریمائنڈرز، کوئی نہ کوئی اللہ کی بات ضرور ہو۔ اگر آپ کو پورا خود بتانا کوئی چیز ایسے نہیں آتی تو بہت سارے ایسے لیکچرز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ سنوا دیں، لگا دیں، کوئی نہ کوئی باتیں پہلے سے سیکھیں ضرور کہ مجھے کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اوروں کو بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ بہت اچھا سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، عید ہے، گھر کو سجائیں، بچوں کو یہ بتائیں کہ ہمیں برتھ ڈیز اور اس قسم کی پارٹیز نہیں کرنی، ہمارے لیے یہ ہیں سیلیبریشنز کے مواقع کہ ہمیں عید اور بقرعید کو سجانا ہے، جتنا آپ نے لائٹنگ کرنی ہے آپ کریں، جتنا آپ نے گھر کو سجانا ہے، جو جو چیزیں اچھی پکانی ہیں، لیکن سادگی کے ساتھ ہو، اس میں بھی اسراف نہ ہو کہ بہت بے جا پیسہ اڑایا جائے۔ اور پھر آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں کہ تکبیرات لگائیں گھر میں، تاکہ ایک ماحول لگے کہ واقعی ہمارا کوئی تہوار ہے، ہمارا ایک سیلیبریشن کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا، تو یہ بھی بہت ہی اجر و ثواب کی نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، جہاں جہاں پر بھی کر رہے ہیں تو وہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اچھے سے اچھا دیں، جو ہم خود پسند کرتے ہیں کھانا اسی طرح کا دوسروں کو دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے بہترین چیز تو یہی ہو جاتی ہے کہ آپ جو بھی گوشت آئے اس کے 3 حصے کریں، اور ایک آپ نے اپنے لیے رکھ لینا ہے، ایک آپ کے جو بھی عزیز و اقارب کو آپ نے دینا ہے یا ان کی دعوت کرنی ہے، پھر ایک جو ہے وہ آپ غریب مستحقین تک جو ہے وہ پہنچا دیں، اور اپنے میٹس کو بہت اچھا گوشت دیں۔ یہ لوگ سارے سال سوچیں کہ کس طرح ان کے گزارے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بہت اچھے سے اچھا دیں، خود چاہے ہڈیاں کھا لیں گوشت میں ڈال کے، لیکن ان لوگوں کو ہڈیاں اور چربیاں اور اس طرح کی چیزیں مت بانٹیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، یہ بھی اجر و ثواب کی نیت سے ہی کرنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق میں اور کون کون سے کام آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور صلہ رحمی کرنا، والدین اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرنا، اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کام تو ویسے ہی ہمیں الحمدللہ پتہ ہے، لیکن ہمیں سب کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ اور ہم کب عمل کے لیے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے؟ جب ہمیں ان کے اجر و ثواب پر یقین ہو اور ہمیں ان کی فضیلتیں پتہ ہوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیوں حسن سلوک کرنا، کیونکہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ معاملات اچھے نہیں ہوتے، آپ کا کوئی پڑوسی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہو، تنگ کر رہا ہو اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے یا کسی بھی چیز سے، تو آپ نے کیوں اس کے ساتھ حسن سلوک سے کام لینا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کے لیے تو کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کیا پتہ کہ ان کا کہیں وراثت میں بھی حصے کا حکم نہ آ جائے، اتنا زیادہ ان کے حقوق ہیں کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ آپ کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، آپ کی وجہ سے تو کہیں کوئی پریشان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ون، یہ سب سے مشکل نیکی ہوتی ہے بعض دفعہ۔ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے،
لیکن کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکل بھی ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے اس میں پھر اللہ معاف کرے پتھر بھی کھانے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ دوسرے کا دل اچھا کر رہے ہیں، دوسری طرف جا کے وہ پہلے والے کا اچھائیاں بتا رہے ہیں. وہ دوسرا کہتا ہے ارے تم تو ہوئی اس کی سائڈ پہ، جب پہلے کے پاس جاتے ہیں پہلا کہتا ہے ارے تم تو ہوئی اس کی سائڈ، اور یا پھر وہ آپ کی اپنی خامیاں یا برائیاں آپ کو گنوانے لگتے ہیں. تو 10 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ سب چلتے رہیں گے، اور ہمیں بار بار پلٹ کے بس اللہ کی طرف آنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جو ہے وہ حکمت عطا فرما دیتا ہے جس سے ہمیں معاملات کرنے ہیں، اور حکمت ضرور مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. پھر یہ کہ جھگڑا یا اختلاف کرنے والوں سے درگزر کرنا، یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ کوئی آپ سے جھگڑے جا رہا ہے، آپ کو باتیں سنائے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کیوں درگزر کرنا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہ ساری نیکیاں ان دنوں میں اپنا ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی کر رہے ہیں، کتنی نہیں کر رہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لینا ہے، اپنی زبان کو روک لینا ہے. کوئی معاملہ ہو، کوئی بات ہو، اور اللہ سے صبر مانگنا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا والی دعا بہت زیادہ پڑھنی ہے، کیونکہ جب تک ہم کوئی دعا اس طرح سے مانگ نہیں رہے ہوتے تو پھر ہمیں وہ توفیق بھی نہیں ملتی ہے. اور جب صبر ہی نہیں ہے تو پھر تو بہت سارے معاملات ہمارے بگڑ سکتے ہیں، اللہ رحم کرے. پھر مظلوم کی مدد کر کے اسے خوشی بہم پہنچانا بہت بڑی نیکی ہے. حقدار کو اس کا حق دلوانا، مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور مسلمانوں کی عزتوں کا دفاع کرنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. تو آج کل کیا کہا جاتا ہے کہ ارے میں نے تو سنا کے رکھ دی، یا ارے فلاں تو بڑا تیز ہے، ارے بڑا عقلمند ہے فلاں، تو اس نے تو ایسا جواب دیا زبردست کہ دوسرے کو خاموش کرا دیا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پر اور دھڑا دھڑ یہ آپ کو اس لوگوں کے اسٹیٹس پہ اور ادھر ادھر نظر آتی ہیں، لیکن آپ اس کا ذرا سا جائزہ لیں. آپ کو بعض دفعہ حضرت علی کے ایسے قول نظر آتے ہیں کہ اگر آپ ان کا صحیح حدیثوں کی روشنی میں جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ لوگوں نے کیا کچھ گھڑ کر حضرت علی پہ اللہ معاف کرے باندھ دیا ہے، اور صحابہ پر بھی اللہ رحم کرے. اور ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ بس لڑنے کھڑے ہو جائیں، انسان جھگڑنے کھڑا ہو جائے. کسی نے ایک ہمیں سنائی تو ہم اس کو 10 سنا دیں، کوئی ہم سے مل نہیں رہا تو ہم تو اس کی طرف منہ نہ کریں. تو یہ چیزیں غرور و تکبر کی نشانی ہیں، اور یہ معاملات کو اور خراب کرتی ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ان کی تعلیمات نہیں ملتی. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں. تو پھر صحابہ کرام کیا ایسی کوئی بات کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. تو یہ بہت ساری چیزیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر بالکل یقین نہ کریں، نہ ان کو آگے پہنچائیں جب تک آپ کو اس کا 100% یقین نہ ہو کہ یہ قرآن سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. ورنہ جھوٹے انسان کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. تو مسلمانوں کی عزتوں کا دفاع میں جو ہے پچھلے لوگوں کے بارے میں بھی آ جاتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اور جو انسان جہاں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارا بہت ہی ایک پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ تو اس وقت جواب نہیں دے سکتا، وہ غیر حاضر ہے، تو تیسرے پرسن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں 2 لوگ مل کے. تو اس سے جتنا ممکنہ حد تک بچ سکتے ہیں اس حد تک بچیں. اور باقی یہ کہ آج کل سوشل میڈیا پر ریلز اور ان چیزوں میں آپ دیکھیں کہ صرف تبصرے چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو پرسن جو بتا رہا ہے یہ خود کتنے پانی میں ہے، یہ کہاں سے یہ بات لے کر آئے. ایک کی ویڈیو دیکھ کے 10 اور لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا ان کو. تو مسلمانوں کی عزتوں کا دفاع ہمیں کرنا ہے. پھر یہ کہ علماء اور بزرگوں کی عزت اور خدمت خلق کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بہت ساری نیکیوں کی طرف دعوت دیتی ہے چیز آپ کو. پھر اللہ کی خاطر عام مسلمانوں سے اخوت و محبت رکھنا، مہمانوں کا اکرام کرنا، موقع کی مناسبت سے تحفہ دینا. عید آ رہی ہے تو اس کو بہت اچھا سیلیبریٹ کریں، اس میں آپ تحفے تحائف دے سکتے ہیں. کھانا کھلانا، پانی پلانا، اللہ کے ڈر سے رونا، مصیبت زدہ اور غم گسار کو تسلی دینا، مریضوں کا علاج کروانا اور ان کی عیادت کرنا، خوف زدہ کی وحشت دور کرنا، یتیم کی کفالت کرنا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا، بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ساری نیکیوں کے پیچھے کتنی زیادہ حدیثیں ہیں. بیوہ اور یتیموں کی خدمت کے لیے تو بے انتہا حدیثیں موجود ہیں. تو یہ سارے جو اعمال نکالے گئے ہیں نیک کام، یہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بتائے جا رہے ہیں. اور مزید اور خدمت خلق کے کیا کام ہو سکتے ہیں، جیسے حاجیوں، مسافروں، قیدیوں یا کسی مجبوری میں پھنسے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا. ٹھیک ہے، کوئی گیا ہوا ہے حج پہ تو آپ کیا نیکی کر سکتے ہیں، اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال. اور مصیبت میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے پچھلے جو کہیں گئے ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو گھر والے ہیں ان کا خیال رکھنا. کسی کار خیر میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا.
مسجدوں کے تعمیراتی کاموں میں حصہ ڈالنا، اور الحمدللہ ابھی ہماری باذن اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے میری والدہ کا، تو بہت جگہ جگہ الحمدللہ مسجدوں میں بھی کام جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، تو آپ وہاں پر بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، اور ان ساری ہی نیکیوں میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی بیوہ خواتین ہیں جو مقروض ہیں، کچھ ایسے یتیم بچے ہیں جن کی کفالت کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ان کی فیسز کی جو ہے وہ ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو آپ میں سے بھی اگر کوئی اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ضروریات کی چیزیں مہیا کرنے میں پہل کرنا، ٹھیک ہے، کہ ہم صرف لینے والے نہ بنیں، دینے والے بھی بنیں۔ پھر اپنے گلی محلے وغیرہ کی صفائی کرنا، صرف یہ نہ سوچیں کہ بھئی دوسرے کیوں نہیں کر رہے صفائی، ایک گلی میں سوچیں کتنے گھر ہیں آمنے سامنے، اور کتنا ہم جو ہے وہ صاف رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے تو ایمان کا آدھا حصہ ہی صفائی ہے، کہ صفائی نصف ایمان قرار دے دیا، تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہمارے گھر صاف کر کے ہم جو ہے وہ کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں، یا باہر سے صاف کر کے کہیں اور پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، اس کو صحیح سے ڈسپوز آف کرنا سیکھیں، اس کو صحیح جگہ پر پہنچانا سیکھیں۔ پھر نادار طلباء کے خرچ کی ذمہ داری لینا، ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تھا آپ سے۔ پھر تعلیمی کامیابیوں پر ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انعامات دینا، اور ہنرمند کو کام دلانا، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا کہ بے روزگاری، تو الحمدللہ ہماری ویلفیئر سے اس طرح کے کام بھی کروائے جاتے ہیں کہ جہاں کہیں مستحقین اس طرح کے لوگ ہیں جن کو راشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پہنچایا جاتا ہے راشن، لیکن یہ کہ ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ ان کو کوئی بھی چھوٹا روزگار کروانا، اور معذوروں کی بھی مدد کی جاتی ہے، کہ ان کو جیسے کوئی معذور ہے تو اسے ٹرائی سائیکل لے کے دینا کہ وہ اپنا روزگار چلا سکے، کوئی جیسے نائی یا حجام والا کام کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، تو اس طرح سے لوگوں کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ پھر احسان جتائے بغیر لوگوں کی تربیت کرنا، ہم احسان بہت جتاتے ہیں ہر چیز کا، ہر بات کا، بچوں کے ساتھ ہی اگر ہم جائزہ لیں تو بہت ساری چیزوں کا ہم انہیں احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر، اور اس مصیبت سے ہمیں بچائے کہ ہم احسان نہ جتائیں۔ اور کسی کو بلا معاوضہ کوئی ہنر سکھا دینا، دیکھیں کہ آپ کو کیا آتا ہے، کوکنگ آتی ہے، سلائی کڑھائی آتی ہے، کچھ ایسا آتا ہے جس سے کوئی دوسرے کا گھر چل سکے، کسی دوسرے کے گھر چلانے میں کوئی عورت جو ہے وہ مدد کر سکے، تو وہ ہنر دوسروں کو سکھا دیں۔ ہم اس وقت کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور کتنے گھروں سے آگے یہ خیر جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ آپ کہیں اپنے گھر میں لوگوں کو نہیں، خواتین کو نہیں بلا سکتے، کسی کے گھر نہیں جا سکتے، آپ آن لائن کچھ نہ کچھ شروع کروا دیں، ہمیں اپنے اس طرح کے فلائرز بھیجیں، ہم آگے ان کو اور لوگوں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ پھر یہ کہ اور اس طرح اگر آپ خود ضرورت مند ہیں تو آپ اپنے خود کورسز ڈیزائن کر سکتے ہیں، کہ سلائی کے، کڑھائی کے، کوئی بھی ایسا ہنر جو آپ کو آتا ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں، اور کما کے پھر آپ اپنے گھر میں بھی خرچ کر سکتے ہیں اپنے بچوں پہ، اور پھر آپ اس سے آگے مدد بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں آتا تو روٹیاں ہی پکا کے سیل کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ اپنے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا آپ کو آتا ہے۔ پھر مویشیوں اور پرندوں کی خوراک اور پانی کا انتظام کرنا، بہت شدید گرمی کا موسم ہے اسپیشلی کراچی میں، اور تقریباً آل اوور دا پاکستان، تو اور کہیں پر بھی آپ دنیا میں سن رہے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ چرند پرند کے لیے پانی، دانہ، کھانا، یہ کچھ چیزوں کا انتظام جو ہے وہ ضرور کریں، کھانے کو ضائع نہ کریں، اب دیکھیں کہ جو بچا ہوا کھانا ہے وہ کہاں کہاں کس کس طرح استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر طویل عرصے تک خشک سالی کا سامنا کرنے والی آبادیوں میں پانی کی فراہمی کے لیے مشترک کام کرنا، تو الحمدللہ ہماری ویلفیئر میں اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں کہ انٹیریئر اور سندھ میں اور پھر پنجاب وغیرہ کے جو کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر بورنگ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اور لوگ بہت لائنیں بنا کر بہت دور دور تک جا رہے ہوتے ہیں پانی کے لیے، تو ایسے علاقوں میں بورنگ یا پانی کا انتظام کروانا تاکہ وہ ان کے علاقے تک پانی جو ہے وہ پہنچ سکے۔ پھر یہ کہ آبادیوں میں پانی کی فراہمی، پھر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نیکیوں کا متلاشی رہنا ہے، اس کو تو کہیں بڑا بڑا لکھ کے گھر میں لگا لینا ہے ہم نے، کہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نیکیوں کی تلاش میں رہنا۔ یہ جو ساری نیکیاں ہم کل سے اب تک ہم ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی تلاش میں رہنا ہے ہمیں، اور ہمیں اس میں آگے سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، کہ اللہ کا چہرہ پانا ہے مجھے، اللہ کا چہرہ پانے کے لیے مجھے یہ ساری نیکیاں کرنا ہے۔ پھر ایک بہت اہم چیز کہ جو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم کہاں جا رہا ہے ہمارا سارا؟ وہی 24 گھنٹے اور 7 دن صحابہ کرام اور صحابیات کے پاس بھی ہوتے تھے، وہی ہمارے پاس بھی ہیں، جبکہ ہمارے پاس بے انتہا آسانیاں ہیں آج، لیکن پھر بھی ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ معاف کرے، بعض دفعہ تو وہ گناہوں کی بے برکتی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر غیبتیں اور حسد یا کوئی بھی ایسی چیز، یا لوگوں کو تکلیف دینا یا اپنی زبان سے تکلیف دینا، تو آج جائزہ لیں اور اپنے گناہوں کو لکھیں کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں، یا اپنے گھر والوں سے پوچھیں، وہ بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کی
کی برائیاں جو ہے وہ بتا دیں گے کہ آپ میں کیا کیا کمی کوتاہیاں ہیں. تو پھر ان پہ کام کرنا ہے. سیریسلی اللہ کی خاطر ہمیں زندگی گزارنی ہے نا, ہم نے ایسے ہی لغویات میں نہیں گزارنی. تو ہمارا ٹائم اس لیے کیوں ہمارا ٹائم جو وہ ضائع ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم بے مقصد کاموں میں لگے رہتے ہیں, باتوں میں لگے رہتے ہیں. فون پر ہی دیکھ لیں کہ اسکرولنگ ہے کسی بھی سوشل میڈیا کی چیزوں پر, تو بس وہ اسکرولنگ ہی چلتی چلی آ رہی ہے. ایسے ایسے پیجز ایسی چیزوں کو جا کے انفالو کریں جو آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ڈرامے چیزیں ٹائپ کے یا صرف ریلز ہیں, اسٹوریز چل رہی ہیں, اس میں بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی حدیثیں آنا چاہیے, اس میں بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بینیفیشل چیزیں آنا چاہیے. جیسے کوکنگ کی چلیں ویڈیوز ہو جاتی ہیں, یا کوئی بھی اسکل ہے آپ وہ سیکھیں. اور گارڈننگ ضرور کریں, یہ بھی ایک اینٹی ڈپریسنٹ چیز ہے کہ ایک تو اذان کو غور سے سننا, اس کا جواب دینا, اس کے بعد دعا کرنا, اور جو ہے ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ گارڈننگ, ٹھیک ہے, یعنی پودے لگانا. کہیں بھی آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, فلیٹس میں کہیں آپ چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی ہیں, تو آپ گملے رکھ لیں, کچھ کر لیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ نے پودے لگانے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہے. پھر وہ پودے آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی جو ہے وہ یہ چیز ہو. پھر یہ کہ تمام قسم کے حرام کاموں سے بچنے پر کاربند رہنا, پھر بے حیائی اور فحش کاموں سے دور رہنا, اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین اور نصیحت کرتے رہنا. بعض دفعہ ہم اکنالج ہی نہیں کرتے کہ بے حیائی اور فحش کام جو ہیں وہ کیا ہیں. تو ہمیں اپنے فونز کا بہت جائزہ لینا ہے, اپنے گیجٹس کا بہت جائزہ لینا ہے, اور پھر اپنے معاملات میں بھی دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ میں اللہ کی حدود سے تجاوز تو نہیں کر رہی, اور پھر ہمیں آگے بھی بتانا ہے انشاءاللہ یہ چیز. پھر دیکھیں کہ مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا, ٹھیک ہے, بہت اہم نیکی ہے یہ, کہ کوئی بھی بات آپ کو کہیں سے کسی خاتون کی, یا خواتین میں ہی ہوتا ہے نا ہمارے تو زیادہ تر کہ فلاں سے دل دکھ گیا تو فلاں کو جا کے سنا دی, فلاں نے کچھ کہہ دیا تو فلاں کو جا کے بتا دیا. تو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا بہت بڑی نیکی ہے. تو دبا جائیں, باتوں کو کھا جائیں, پی جائیں. جیسے غصے کو پینا ہے نا, ایسی بہت سارے جگہوں سے جب آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں, یا کوئی بھی اللہ یہ کہ ہاں کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے بہت بڑا, تو وہ پھر ایسے پرسن تک اپروچ کرے جو اس کا ظلم جو ہے وہ کم کر سکے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن ہر بات ہر ایک سے جا کے جو ہے وہ نہیں گانی. پھر یہ کہ سلام کو پھیلانا, ٹھیک ہے, یہ بہت ہی امن والی چیز ہے. پھر چہرے پر مسکراہٹ رکھنا, یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ملنے والی تکالیف کو تحمل, نرمی اور صبر سے برداشت کرنا. دینی مجالس اور دیگر مستحب دعوتوں کو قبول کرنا. مسلمانوں کو نعمت ملنے پر مبارکباد دینا, غصے کو پی جانا اور اللہ کی خاطر. پھر وعدہ پورا کرنا, سچی گواہی دینا اور خیر کی سفارش کرنا. دوسروں سے خیر خواہی اور احسان کا معاملہ کرنا. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. فائدہ مند چیز ادھار دے دینا, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کے پاس بکس ہیں, آپ کے پاس کچھ اور ہے, اگر آپ ویسے ہی نہیں دے رہے کسی کو تو آپ کم از کم ادھار دے دیں. پھر یہ کہ خرید و فروخت میں سہولت دینا, جیسے جو بزنس مینز ہیں ان تک یہ بات ضرور پہنچائیں. اور پھر سنتوں کو پھیلانا, یہ تو ہے ہی بہت بڑی نیکی ہے, اور ہم جو یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ ساری سنتیں ہیں, ٹھیک ہے. ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا. مسواک کرنا, یہ چیز نہیں انشاءاللہ چھوڑنی. خوب اچھی طرح سے وضو کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. باوضو ہو کر سونا, اور ہر وقت ہی کوشش کریں کہ وضو سے رہیں. پھر اجر کی نیت سے میت کی تجہیز و تکفین کرنا, ٹھیک ہے. یہ سارے کام ہمیں ان دنوں میں تو کرنے ہی ہیں, لیکن باقی سارے دنوں میں تو کرنے ہی ہیں, لیکن ان دنوں میں خاص طور پر کوشش کریں کہ یہ نیکیاں کما لیں. پھر جنازوں میں شرکت کرنا, اور حج مبرور ادا کرنا, اور امانتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں ادا کرنا. اللہ سے شہادت کا سوال کرنا, ٹھیک ہے, کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. اور جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں اور قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں, ان کو بستر پہ بھی موت آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہادت کی موت ہوتی ہے. اور حق کے مطابق وصیت لکھنا, تو اپنی وصیت کو تیار رکھنا ہے, کیونکہ صحابہ کرام کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جب ان کو پتہ چل گئی وصیت کی آیات, تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی سفر کریں اور ان کے پاس ان کا وصیت نامہ ساتھ نہ ہو. تو گھر میں بھی رکھیں اپنا, بلکہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنا کفن لے کے رکھ دیں. ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, یا اگر جن لوگوں ماشاء اللہ نہیں بھی بھری ہوئی, تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا کفن جو ہے وہ الماری میں, اپنے کبرڈ میں جو ہے وہ سامنے رکھیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ میرا کفن ہے, اسی کے اندر کوئی نہ کوئی ڈائری یا وہ رکھ دیں, ایسی چیز جو اس وقت پر نکل آئے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت آپ بات نہیں کر سکتے, اس وقت تو آپ چلے گئے دنیا سے. اب اگر کوئی بات اس وقت آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بتاؤں اپنے بچوں کو یا لوگوں کو یا اپنے گھر والوں کو, یا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اپنے بہن بھائیوں کو یا والدین کو, جس کو بھی, تو اب اس میں کچھ نہ کچھ رکھ دیں تاکہ لوگوں کو بر وقت جو ہے وہ چیز پہنچ جائے. اور اس طرح الہدا کا ایک پرنٹڈ وصیت نامہ بھی آتا ہے, میں کوشش کروں گی کہ آپ کو بھیج دوں گروپ پہ, تو وہ آپ پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں
اور اس کو فل کر کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر ساری یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ میرے مرنے پر کوئی بھی بدعتیں نہ کی جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ چیز بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ لکھا ہوا مل جاتا ہے تو پھر باقی کے لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں، ورنہ جس جگہ موت ہو انسان کی تو پھر وہاں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ لوگ اسی کے مطابق آپ کا بھی سارا کام تمام کرتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ اپنے آخری سفر کی تیاری کرنی ہے اور ان ساری نیکیوں کو بہت زیادہ قیمتی سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں آگے سے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے بہترین درجوں کو قبول فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامل القرآن میں شامل فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہماری نسلوں تک سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، یہ میم عارفہ مرتضیٰ آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گی. جی آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے. قربانی کے لیے تو اس سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ آپ مختلف جگہ پر حصے ڈالیں، اور ایسی جگہ پر جو دور دراز علاقوں تک پہنچانے والے گوشت ہیں اور جو ٹرسٹڈ ادارے ہیں ان کو پہنچائیں. آپ ان کو پے کر دیں تو وہاں سے آپ کے جو ہیں وہ حصے ایسی جگہوں پر چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت اچھی بات ہے یہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. آمین آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فی علمک و عملک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.